اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 9۔ اس تختی میں حرکات کی مشق کرائی گئی ہے۔ حرکات میں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ، حروف لین اور تنوین، ان چیزوں کی اس کے اندر مشق ہے۔ اور اس تختی کے اندر بھی جہاں پر ہم نے حرکات کی ادائیگی کے طرف توجہ دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف کی صفات اور حروف کے مخارج کو بالکل نہیں بھولنا، بلکہ حروف کے مخارج اور صفات کا بالکل اسی طرح ہم نے خیال رکھنا ہے جس طرح ہم تختی نمبر 1 سے ان کا خیال رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی۔ اس تختی کے اندر 4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، ہجا کرنا، کہ ہم نے یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے، ہجا کرنا۔ اور نمبر 2، رواں، یعنی ملا کر پڑھنا۔ جوڑ ہم نے کر لیا، ہجا ہم نے کر لیا، اب اس کے بعد ہم نے اس کو رواں پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3، اس کے اندر وقف، کون سے کلمے کے اوپر وقف کس طریقے پر ہوگا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور نمبر 4، اجرا۔ اجرا کا معنی کہ ہم نے جو حرکات پڑھی ہیں، کھڑی حرکات ہوں یا پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں یا ہم نے حروف لین پڑھے ہیں، اس تختی کے اندر، اس مشق کے اندر ہمارا یہ امتحان ہوگا کہ ہم آیا اس بات کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں پہچان سکتے کہ کون سے کلمہ میں حروف مدہ میں سے کون سا حرف ہے، حروف لین میں سے کون سا حرف ہے۔ تو اس بات کی پہچان کا نام اجرا ہے۔ تو نمبر 1 ہجا کرنا، نمبر 2 ملا کر پڑھنا، نمبر 3 وقف، اور نمبر 4 اجرا۔ یہ 4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں اس تختی کے اندر پیش کروں گا۔ اب اس تختی میں دیکھیں جو سب سے پہلا کلمہ لکھا ہے، آمانا۔ اب اس کا ہجا کرتے ہیں، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ اب اس میں ایک ہجا ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما۔ اب میں تختی نمبر 6 کے تحت بھی اس بات کو ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے اندر ہجا کرتے ہوئے پہلے حرف، اس کی حرکت، پھر اس کے بعد دوسرا حرف، اس کی حرکت، پھر ان دونوں کو آپس میں ملا کر پھر ہم تیسرے حرف کی طرف جائیں گے۔ اور اگر وہ کلمہ 4 حروف کے اوپر مشتمل ہے تو پہلے 2 اور پھر اس کے بعد تیسرے کو ملائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے چوتھے کی طرف جانا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں تو آمنا، آ، اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے، اس کھڑی زبر کے اندر الف مدہ ہے، کیونکہ یہ بات پیچھے اسباق کے اندر آ چکی ہے کہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور الٹا پیش یہ وہ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے آمنا کے اندر کھڑی زبر کے اندر الف مدہ موجود ہے۔ اور پھر جس وقت اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو وقف کرتے ہوئے آمن، آمن، یہ وقف، اس وقف کا نام وقف بالاسکان ہے۔
یہ بھی تختی نمبر 6 کے سبق کے اندر گزر چکا ہے۔ وقف بالاسکان کہتے ہیں حرف کے اوپر وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے کلمے کا اس کے اوپر وقف کرتے ہوئے حرف کو ساکن کر دینا۔ عام طور کے اوپر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہی وقف ہوتا ہے، وقف بالاسکان۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارا وقت وقف بالاسکان چل رہا ہے۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے اوپر سانس اور آواز کو توڑ دینا، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کلمہ آوا۔ آوا، اس کے اندر حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا۔ اب اس کے اندر جو دونوں حرف ہیں حمزہ ہو یا واو ہو، ان کے اوپر جو کھڑی زبر ہے ان دونوں کے اندر الف مدہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں اس تختی میں پیش کروں گا۔ نمبر 1 ہجا جوڑ کرنے کا طریقہ، نمبر 2 رواں اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ، نمبر 3 اس کے اوپر وقف کیسے کرنا ہے اور یہ وقف کون سا ہوگا، اور نمبر 4 اس کا اجرا۔ تو یہ جو ہے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، اس کے اندر بھی الف مدہ ہے، واو کے اوپر کھڑی زبر، اس کے اندر بھی الف مدہ ہے، اس کا تعلق اجرا کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس بات کی پہچان کرنی ہے کون سے حرف کے اوپر کون سا حرف مدہ ہے۔ بسا اوقات کھڑی زبر ہوگی اس کے اندر، کیونکہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام، تو اس کا معنی کہ وہاں کھڑی زبر نہیں ہے بلکہ الف مدہ ہے۔ کہیں پر کھڑی زیر آئے گی تو وہاں پر اس کا مطلب کہ کھڑی زیر نہیں ہے بلکہ کھڑی زیر کی صورت میں یہاں پر یا مدہ ہے۔ اسی طرح کہیں پر الٹا پیش آئے گا تو الٹے پیش کا معنی کہ یہاں پر واو مدہ ہے جو الٹے پیش کی صورت میں یہاں پر آیا ہے۔ تو جس طرح ہجا جوڑ کرنا، رواں ملا کر پڑھنا، وقف کا طریقہ ہم نے سمجھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا اجرا بھی کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو وقف ہوگا اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ اب آمانہ کے اندر ہم نے وقف کیا تو وقف کی صورت میں ہم نے اس کو پڑھا آمن، آمن، یہ وقف بالاسکان ہے۔ اور آوا کی صورت میں جب ہم نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو وقف کرتے ہوئے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، آوا، جوڑ کر کے رواں پڑھیں گے تو پھر بھی آوا، اور جب وقف کریں گے تو پھر بھی اس کو آوا پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر وقف بالسکون ہے۔ اور وقف بالسکون کہتے ہیں کہ ساکن حرف کے اوپر سانس اور آواز کو توڑ دینا، یعنی حرف پہلے سے ساکن ہے، حرف پہلے سے ساکن ہے، اس کے اوپر صرف سانس اور آواز کو ختم کر دینے کا نام وقف بالسکون ہے۔ یہ وقف بالسکون ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، کیونکہ حروف مقطعات کسی سے مل کر نہیں پڑھے جاتے اس لیے ان کے اوپر حرکات بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ پورا پورا حرف پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، اب اس میم کے اوپر جو وقف ہوگا یہ میم پہلے سے ساکن ہے، اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر تیسرا جملہ دیکھیں، تیسرا کلمہ دیکھیں، آنیہ، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتن۔ اب جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آنیہ، یہ وقف بالابدال ہے، اور یہ بھی میں تختی نمبر 6 کے سبق کے تحت عرض کر چکا ہوں کہ وقف بالابدال کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کلمہ کے آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کے بعد الف لکھا ہو، اس کے بعد یا لکھی ہو، اس کے بعد کچھ بھی نہ لکھا ہو، وہ 2 زبر کی تنوین الف سے بدل جاتی ہے۔ اور وقف بالابدال کی دوسری صورت، کلمہ کے آخر میں گول تا ہو جس کو تائے مدورہ کہا جاتا ہے، تو وقف کی حالت میں یہ تائے مدورہ اور گول تا
ہا سے بدل جاتی ہے تو یہ وقف بالابدال کی دوسری صورت ہے آنیتن، اس سے آنیہ۔ اسی طرح چوتھا کلمہ آپ اس تختی کا دیکھیں تو اس میں ہے ایلافی، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا دیر فی، ایلافی۔ اب اس کے اندر جو حمزہ کھڑی زیر ای، اس کے اندر یا مدہ ہے، لام کھڑی زبر لا، اس کے اندر الف مدہ ہے، اور جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو ایلاف، ایلاف، یہ بھی وقف بالاسکان ہوگا۔ اسی طرح اب اس کے اندر جو ایلاف ہے اس کے اندر وقف بالاسکان ہو رہا ہے، وقف بالاسکان ہے، اور اس کے اندر جو مد ہے یہ مد عارض وقفی ہے، مد عارض وقفی۔ مد عارض وقفی تعریف اس کی یہ ہے کہ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو، حرف مد کے بعد سکون عارض ہو۔ سکون عارض کا معنی کہ اس کے اوپر جو سکون آیا ہے، جو اس پر سکون کی علامت آئی ہے، جو اس کے اوپر جزم آئی ہے، جو حرکت کو ہم نے جزم سے تبدیل کیا ہے، یہ تبدیل کرنا عارضی ہے، یہ عارضی ہے، وقف کی وجہ سے ہے، اور اگر اس کے اوپر وقف نہ کریں تو پھر اس پر جزم نہیں آئے گی، بلکہ جو اس حرف کے اوپر حرکت موجود ہے وہ حرکت خود پڑی جائے گی، تو یہ مد عارض وقفی ہے۔ اسی طرح اینا، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ اب اس کے اندر جو اینا کے اندر یا ہے یہ یا لین ہے، یا ساکن ماقبل مفتوح، یا ساکن کا جو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر موجود ہے، اس کو یا لین کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہوگی اس کو مد عارض لین کہتے ہیں، مد عارض لین۔ مد عارض لین کا معنی کہ حرف لین کے بعد سکون عارض ہو، اگر حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض وقفی کہلاتا ہے، اور اگر حرف لین کے بعد سکون عارض ہو تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ تو میں حروف مدہ کی تختی کے تحت یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حروف لین اور حروف مدہ ان کی ذات کے اندر درازی پائی جاتی ہے، ان کی ذات کے اندر مدیت پائی جاتی ہے۔ مدیت کی تعریف ہی یہ ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین کی ذات کے اندر جو درازی ہو اسی کو مد کہتے ہیں، اصل میں یہی مدیت ہے۔ تو ہم نے حروف لین کی ادائیگی میں، اس کی مشق میں ہم نے اس کی مدیت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے کہ اس کی مدیت ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح آگے کلمہ ہے جاء۔ اب اس کا ہجا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ اب جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو جا، جا، اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کا معنی، مد متصل کا مطلب کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو یہ مد متصل ہے، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں نہ ہو بلکہ حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر ہو تو یہ مد متصل کے مقابل مد منفصل ہوتی ہے۔ جیسے انا انزلناہ، اب انا اس کا جو الف مدہ ہے، انا الگ کلمہ ہے اور انزلناہ الگ کلمہ ہے، اگر تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو یہ مد متصل کہلاتی ہے، اور اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو یہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ اور پھر اس تختی کے اندر اس سے آگے ایک جملہ اور ہے، جی آ۔
اب اس کے ہجا کرتے ہوئے جو درمیان میں الف لکھا ہے، ہم نے اس الف کا نام نہیں لینا، اس الف کے بغیر ہم نے اس کا تکلم کرنا ہے اور اس کا ہجا کرنا ہے۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ الف پڑھا ہی نہیں جاتا، جا آ، اس کے اندر تو الف پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور جی آ کے اندر الف لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب پڑھا نہیں جاتا تو اس کو لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جو مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن کریم کو مدون کیا گیا تھا، مصحف عثمانی کے رسم الخط کی طرح لفظ کو لکھنا واجب ہے، کہ یعنی قرآن کریم میں مصحف عثمانی کے اس مخطوطے میں جو لفظ جس طرح لکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح لکھنا واجب ہے، خواہ وہ پڑھا جاتا ہے خواہ وہ نہیں پڑھا جاتا، اس کے ساتھ اس کے لکھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح وہاں لکھا ہے اسی طرح یہاں پر لکھنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں تو جہاں پر جی آ کا لفظ آیا ہے وہاں پر جی آ یا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جی آ اسی طرح الف کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی مصحف عثمانی کے اس رسم الخط کے مطابق صاحب قاعدہ نے جو جی آ کا لفظ لکھا ہے، جی آ کا جو کلمہ لکھا ہے، اس کے اندر اس کی تحریر الف کے ساتھ لکھی ہے، اگرچہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط کے مطابق اس کو یہاں پر تحریر کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس تختی نمبر 9 کی جو مشق ہے، اس مشق کے چند ایک کلمے اور پھر اس کے مطابق اس کا ہجا کرنا، نمبر 2 رواں ملا کر پڑھنا، نمبر 3 وقف کا طریقہ اور وقف کون سا ہوگا، اور نمبر 4 اس کا اجرا کہ اس کے اندر کون سے کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، کون سے کلمے میں حروف مدہ میں سے واو مدہ ہے، کون سے کلمے میں حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، اور کون سے کلمے میں حروف لین میں سے واو لین ہے، اور کون سے کلمے میں حروف لین میں سے یا لین ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کل کے سبق میں آنے تک کم از کم آپ حضرات ایک مرتبہ اس پوری تختی میں ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ ہجے کا طریقہ، نمبر 2 رواں، نمبر 3 وقف، اور نمبر 4 اس میں اجرا، یہ 4 چیزیں تو کرنی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حروف کے مخارج اور حروف کی صفات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے مطابق آپ حضرات کم از کم ایک مرتبہ کل کے سبق میں آنے تک اس تختی کی مشق کریں۔